السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، IIH کاندیولی اسلامک انفارمیشن ہاؤس کے چینل کے ذریعے جمعہ کے خطبات، علماء کے بیانات، دروس اور حمد و نعت پیش کیے جاتے ہیں، لہذا آپ اس چینل سے جڑیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری پیش کردہ دینی و دنیاوی خدمات مسلسل پہنچتے رہیں۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند ان نعمتوں کو بیان کیا ہے جو کہ اس نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا والخیل والبغار والحمیر، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اللہ نے خچر پیدا کیے، اللہ نے گدھے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ تم سب ان کی سواریاں کیا کرو، وزینہ، اور اپنی زندگی کے اندر ان سواریوں کے ذریعہ رونق اور زینت بخشا کرو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کچھ ایسی چیزوں کو بنانے والا ہے، کچھ ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرات، پچھلے دور میں پائی جانے والی چند سواریوں کے نام، اونٹ ہوئے، گھوڑے ہوئے، خچر ہوئے، گدھے ہوئے وغیرہ کا نام لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ دنیا کے مستقبل میں، دنیا کے آنے والی تاریخ میں، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد آنے والی سالوں میں، آنے والے صدیوں میں، آنے والے زمانوں میں اللہ کچھ ایسی نئی نئی سواریاں پیدا کرے گا، اللہ کچھ ایسے نئے نئے وسائل، نئے نئے ذرائع پیدا کرے گا جس کو تم اے انسانوں جو ابھی قرآن مجید کے نازل ہوتے ہوئے موجود ہو نہیں جان سکتے۔ یہ ایک طرح سے پیشین گوئی تھی اللہ رب العزت کی، اور 1400 سال سے پوری امت قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر رہی ہے، اور اب جا کر ہمیں اور آپ کو وہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو اللہ رب العزت نے اس وقت کی تھی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کچھ ایسی چیزوں کو اور کچھ ایسی نئی سواریوں کو، نئے وسائل اور ذرائع کو پیدا فرمائے گا جو تم اے نزول قرآن کے وقت کے انسانوں نہیں جانتے۔ دیکھو، اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی دی ہوئی فہم و فراست سے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ اور بوجھ سے انسانوں نے آج جس دور میں ہم اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں یا کھولے ہوئے ہیں، یا جس دور میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی قابلیت اور صلاحیت سے ایسی ایسی نئی نئی سواریاں پیدا کر رکھی ہیں، ایسے ایسے نئے نئے وسائل اور ذرائع ایجاد کر رکھے ہیں کہ جنہیں اور ہمیں اور آپ کو وہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے۔ انسان ٹیلی ویژن کو سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن جب انٹرنیٹ وجود میں آیا ٹیلی ویژن کی قیمت ختم ہو گئی، ٹیلی ویژن کی اہمیت ختم ہو گئی۔
جب سے انسانوں نے انٹرنیٹ کو دریافت کیا، انٹرنیٹ ہماری دنیا میں آئی، انسانوں نے اسے ایجاد کیا، تب سے انسانوں کے جینے کا انداز، انسانوں کے ملنے کا طریقہ، انسانوں کے جینے کے معمولات، ان کے دن اور رات، ان کے شب و روز، ہر کچھ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ دنیا جو بڑی لمبی چوڑی تھی، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کہیں اتنے دور کی خبر ہمیں معلوم ہو جائے، لیکن یہ پوری لمبائی اور چوڑائی والی دنیا کو اسی انٹرنیٹ نے سمیٹ کر ہماری گود میں لا کے رکھ دیا ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں، فاصلے جو بڑی دوریاں رکھتے تھے، دور دور کے فاصلے، بہت لمبے لمبے جگہوں کے فاصلے جو موجود تھے، آج وہ سمٹ کر بڑے قریب آ گئے، سال مہینوں کے برابر ہو گئے، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر، گھنٹے منٹ کے برابر، منٹ سیکنڈوں کے برابر، پل پل میں ہمیں کہاں سے کہاں تک کی کیا خبر مل جاتی ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ایسی دنیا، ایک ایسا نیٹ ورک موجود ہے جس نے ہمیں اور آپ کو، یا پوری انسانیت کو لے لیجئے، ان کی توجہ کو، ان کی نگاہوں کو پوری طرح گرفتار کیے ہوئے ہے، پوری طرح انہیں پکڑے ہوئے ہے، جکڑے ہوئے ہے وہ انٹرنیٹ۔ اسی انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کی شکل میں فیس بک ہو، گوگل ہو، واٹس ایپ ہو، میسنجر ہو، یہ دلچسپی کے، دل لگاؤ کے وہ سامان ہیں کہ آج ہماری نئی نسل، نئی جنریشن سارے کے سارے اکثر و بیشتر اپنی زندگی کے اکثر اوقات انہی کے سامنے گزارتے، انہی کے سامنے بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعہ جو ویب سائٹس ہیں، یہ بذات خود نہ اس کے اندر کوئی خیر ہے، نہ کوئی شر ہے، نہ کوئی اچھائی ہے، نہ کوئی برائی ہے۔ آپ سمجھیں، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، یہ ان ہاتھوں پر موقوف ہوتا ہے، ان ہاتھوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جو ہاتھ انہیں استعمال کرتے۔ اگر انٹرنیٹ کے یہی ذرائع، یہی نئے نئے وسائل، نئے نئے ابلاغ، یہ ویب سائٹس، فیس بک ہو، گوگل ہو، یوٹیوب ہو، جو بھی ہو، اگر یہ کسی اچھے آدمی کے ہاتھوں میں آ جائیں، اگر اچھی ذہن، اچھی سوچ رکھنے والے ہاتھ اس کو استعمال کریں، اگر اچھے فکر کے ساتھ کوئی آدمی ان ویب سائٹس کو اور ان ذرائع اور وسائل کو استعمال کرے، تو یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہی وسائل، یہی نئے نئے ذرائع اگر کسی گندے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، گندی ذہن رکھنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، گندی سوچ، گندی فکر رکھنے والے ہاتھ اگر انہیں استعمال کریں، تو یقیناً یہ بہت بڑا عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس نے ہماری اور آپ کی زندگیوں کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیثوں کی طرف اشارہ بھی دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں اس وقت ارشاد فرمائی تھی، آج کے حالات پر پوری طرح چسپاں ہیں، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ اپنے خیمے میں تھے، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عوف، قیامت کے آنے سے پہلے 6 بڑی نشانیوں کو یاد کر لو، لکھ لو۔ اور ان 6 نشانیوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نشانی وَفِتْنَةٌ تَدْخُلُ بُيُوتَ الْعَرَبِ، ایک ایسا فتنہ آئے گا آنے والی دنیا میں، آنے والی زندگی میں، جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، عرب کا کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں ہوگا، یہ ایسا فتنہ ہوگا۔ اور پھر دوسری حدیث میں مسند احمد کی روایت میں الفاظ کے اختلافات کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَفِتْنَةٌ يَدْخُلُ حَرُّهَا بُيُوتَ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ یہ ایک ایسا فتنہ آئے گا، ایک ایسی آزمائش آئے گی جو دنیا کے ہر مسلمان کے گھروں میں داخل ہو کر رہے گی۔ اور آج جب اس حدیث کو دیکھی جائے تو اسی سوشل میڈیا کے اوپر چسپاں ہوتا ہے کہ آج یہ فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہے، ہمارے بیڈ روم میں داخل ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، اور داخل ہو کر ہمیں اور آپ کو فتنوں کا راستہ دکھلا رہی ہے، اور ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا، میں ابھی بھی کہتا ہوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں صرف
اس سوشل میڈیا کے نقصانات، منفی نقصانات جو ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں جو تباہیاں آتی ہیں، جو بربادیاں آتی ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کروں گا اور وہ بتاؤں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے صرف نقصانات ہی ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے فائدے بھی ہیں. میں نے کہا اس کے فائدے بھی ہیں، پر اس شرط کے ساتھ کہ جو اچھے ہاتھ انہیں استعمال کریں، جو اچھی ذہن رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے ہاتھ انہیں استعمال کریں، تو یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں. لیکن دنیا کے اندر اکثر و بیشتر انسان، اکثر لوگ انہیں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو غلط رویے سے استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اور ان کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ آ جائے دیکھیں آپ کہ ہمیں سوشل میڈیا کس کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے، کس کس طرح سے ہمیں تکلیف دے رہا ہے، کس کس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ایک غلط استعمال سے. یاد رکھنا اس نقطے کو، سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نزدیک فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں چیٹنگ کرتے ہوئے، ان میں لگے ہوئے، ان کا شوق اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے غلط طور سے استعمال اگر ہم کرنے لگے تو ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک وقت کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، وقت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، وقت بے قیمت ہو کر رہ جاتا ہے. ایک ایک گھنٹہ، گھنٹوں گھنٹے ہمارا بچہ موبائل فون لے کر گیمز میں بزی رہتا ہے، گھنٹے گھنٹے ہمارے نوجوان فیس بک، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، گھنٹے گھنٹے اس میں بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، سارے کے سارے انسان اکثر و بیشتر یوں کہہ لیجئے کہ سب کے سب اسی انٹرنیٹ پر موجود ہو کے غلط طریقے سے استعمال کر کے یہ اپنے آپ کے لیے فتنے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. اور وقت جو ہماری عمر ہے، وقت جو ہماری زندگی ہے، وقت جو ہماری حیات ہے، وقت جو کبھی تھمنے والی نہیں، وقت جو کبھی رکنے والا نہیں، سیکنڈوں میں ہماری موت کا فیصلہ اگر ہو چکا ہے، وقت ہمیں منٹ کا بھی مہلت دینے والی نہیں. ایسے وقت کو ہم نے اپنے قدموں تلے رونچ کر اسی سوشل میڈیا کو غلط طور سے استعمال کر رہے ہیں اور وقت کو برباد کر رہے ہیں. وقت کی بربادی، یاد رکھو، وقت کی تباہی ہماری اپنے زندگی کی تباہی ہے، وقت کی بربادی ہمارے اپنے عمر کی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہماری اپنی حیات کی بربادی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ نے انسانوں کو دو ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے معاملے میں اکثر و بیشتر انسان غبن میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے انسان اکثر و بیشتر ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا الصحت، صحت و تندرستی، الصحت والفراغ، اور خالی اوقات. اللہ نے صحت اور تندرستی اگر دے رکھی ہے اور اس نعمت کی اگر ہم ناقدری کر رہے ہیں، اس نعمت کی اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ صحت اور تندرستی کی حالت میں رہ کر ہم جو نیکیاں کر سکتے تھے، ہم جو بھلائیاں کر سکتے تھے، ہم جو اچھائیاں کر سکتے تھے، ہم جو عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے، آج جب ہم کو چاروں طرف سے کسی مرض نے گھیر لیا، کسی بیماری نے گھیر لیا، اب ہمارا جسم، ہمارے بدن میں وہ طاقت نہیں رہ گئی کہ جس سے ہم اپنے رب کو محنتیں کر کے اور اپنے رب کی عبادتوں میں شوق پیدا کر کے خوش کر لے جائیں، راضی کر لے جائیں. جب وہ صحت اور تندرستی ختم ہو جاتی ہے، بیماریوں کا مرحلہ آتا ہے، پھر انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ کاش اور امیدوں پر قائم رہتا ہے، اے کاش میں نے اپنے تندرستی کو یوں ہی گوایا نہ ہوتا. تو ایک نعمت یہ ہے جس کی انسان نہ قدری کرتا ہے، انسان نہ شکری کرتا ہے. اور دوسری نعمت خالی اوقات، اوقات جو وقت ہمیں، جو لمحے، جو گھڑیاں ہمیں ملتی ہیں، ان وقت پر ان گھڑیوں کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں، یوں ہی برباد نہ کریں. اور سوشل میڈیا کے سب سے بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ، ہم بیکار کے کام میں مصروف ہیں، بیکار کے کام میں. فیس بک وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ وہ چیزیں چیٹنگ کر رہے ہیں، ویڈیو وہ سن رہے ہیں کہ جس کے دیکھنے سے، جس کے سننے سے اور جس کے جو ہے جس میں شوق پیدا کرنے سے نہ ہی ہماری زندگی سنور رہی ہے، نہ ہی ہماری آخرت بننے والی ہے، اور نہ ہی ہماری دنیا سنورنے والی ہے. یہ علم ایسا ہے کہ جانو تو بھی کوئی فائدہ نہیں اور نہ جانو تو کوئی نقصان بھی نہیں. اگر جانو تو بھی کوئی فائدہ نہیں اور نہ جانو تو کوئی نقصان بھی نہیں.
لیکن ہماری زندگی کے ان ایام میں نہ ہمیں کوئی فائدہ دے رہے ہیں اور نہ ہی ہماری آخرت کو سنوار رہے ہیں. بے جا فیس بک دیکھ رہے ہیں, تصویریں دیکھ رہے ہیں جو بے جا, نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی اہمیت ہے. غلط طور سے ہم اس پہ کمنٹ کرنا, اس پہ کچھ لکھنا, اس ویڈیو کو ناجائز طور پر دیکھنا, ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے. نئے جنریشن کا یہ ذہن پیدا ہو چکا ہے, یہ ساری چیزیں فائدے کے لیے, ہم کیوں نہ فائدہ اٹھاؤ, نہ فائدہ فائدے کے لیے اسلام کہاں منع کر رہا ہے. لیکن ایسی چیزوں میں اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنے دل اور اپنے ذہن کیوں لگائے رکھے ہو جن چیزوں سے نہ تمہاری دنیا بننے والی ہے نہ تمہاری آخرت بننے والی ہے. اور اسی کو اسلام نے لغو کہا ہے. والذین یؤمنون عن اللغو معرضون, کہ مومن وہ ہیں جو ان لغویات سے, گئے گپ شپ انام سے, جو چیزیں ہماری ذات کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں, ہمارے بچوں کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں, کسی چیز کے لیے کوئی فائدہ نہیں, پھر بھی انسان اسی میں لگا رہتا ہے. سوشل میڈیا نے زندگی کے ہر شعبے پر ہمارے حملہ کیا ہے, زندگی کے ہر شعبے پر ہمارے حملہ کر چکا ہے. اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, انسان کبھی کبھی اپنی جان تک گنوا دیتا ہے. مانو اس بات کو, چلتے ہوئے سڑکوں پر کسی معشوقہ کا واٹس ایپ چیٹنگ آ گیا, اب یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈرائیور کی حیثیت سے ہے, گاڑی چلا رہا ہے, سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں, اپنے معشوقہ کو خوش کرنے کے لیے اسی حالت میں وہ دوبارہ اس کا آنسر دینے لگتا ہے, جواب دینے لگتا ہے, اور انجام یہ ہوتا ہے سامنے والی گاڑی آ کر ٹھوک دیتی ہے اور اس کی جان اس دنیا سے نکل جاتی ہے. اتنا بڑا نقصان ہماری جان کے لیے بھی یہ سوشل میڈیا خطرہ ہے, ایسے ماحول میں جب ہم اس کا غلط استعمال کریں. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری عبادتوں پر کتنا گہرا اثر ڈالا ہے, ہماری عبادتوں کو متاثر کر دیا. ہم گھر سے نکلے ارادہ سے مسجد جانے کے لیے, پر موبائل پر فون آ گیا کسی بیپاری کا, اچھی نیت تھی, نماز پڑھنا تھا, اذان ہو چکی تھی, لیکن موبائل فون نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا, ہمیں سوشل میڈیا نے اذان سے اور نماز سے دور کر دیا, اور وہاں سے دور ہو گئے کہ ہماری جماعت بھی چلی گئی, ہماری نماز بھی قضا ہو گئی. اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ دیکھو عبادتوں میں مشغول ہوتے ہوئے, نمازوں کی حالت میں جو اللہ سے قریب کرنے والی سب سے بڑی اہم عبادت ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے, اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, اپنے سر جھکاتا ہے رکوع کی حالت میں. یہ نماز جیسی عبادتوں پر بھی سوشل میڈیا نے اتنا گہرا اثر ڈالا ہے اور اس قدر متاثر کر دیا ہے کہ موبائل فون ہمارے جیب میں ہوتا ہے, لیکن ہمارا دماغ, ہمارا ذہن کہیں ایسا تو نہیں کسی بیپاری کا فون آ جائے, کسی کا فون آ جائے, وہ گول گول کے دماغ میں ذہن کو ہمارے شیطانی وسوسے اسی موبائل فون کے ذریعہ ڈال رہا ہے اور ہماری عبادتوں میں خلل ڈال رہا ہے. اور اس سے بھی گئی گزری بات کہ ہم اور آپ مسجد میں داخل ہوئے اور فطرت انسانیت کے بنا پر اگر ہم نے موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول گئے, ہم نے موبائل کو سوئچ آف کرنا بھول گئے, نماز کی حالت میں آ کر کھڑے ہو گئے اور یہاں جماعت سے نماز شروع ہو گئی. دیکھو انسانی فطرت ہے, کیا پتا آپ نے باہر اپنے ٹون پر گانے کی آواز لگا رکھی ہے, گانے کی آواز, میوزک لگا کر رکھی ہے, بھول گئے, اور یہاں نماز کی حالت میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے, امام اللہ اکبر مقتدی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں, اور اسی حالت میں آپ کی موبائل فون پر کسی کا کال آ گیا, کسی کا فون آ گیا, اور لگایا بھی آپ نے تو گانے کا ٹون لگایا, ایسا گانا جس نے پوری نمازیوں کے نماز کو متاثر کر کے رکھ دیا, خلل ڈال کے رکھ دیا. اس سے بڑے فتنہ ہمارے اور آپ کے لیے سوشل میڈیا غلط طور سے استعمال کیا جائے تو اور کیا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں گانے, کبھی اللہ ہدایت دیا اگر نماز کے لیے آ گئے تو کم سے کم انہیں یہ ہدایت بھی لینی چاہیے کہ ایسا میوزک کبھی نہ استعمال کریں اور ایسے ٹون کبھی نہ لگائیں کہ کبھی اتفاق سے 10 آدمی شریفوں کی محفل میں ہو, کبھی اتفاق سے مسجدوں میں آ جاؤ, کبھی اتفاق سے مدرسوں میں آ جاؤ, کبھی اتفاق سے نیک لوگوں کے بیچ میں رہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ٹون اس طرح بجے کہ تمہاری عزت لوگوں کے سامنے نیلام ہو جائے, خود تم بے عزت ہو جاؤ گے. یہ سوشل میڈیا تمہیں خود تمہاری عزتوں کو نیلام کر دے گا, اس لیے ایسے ٹون لگانے سے بچتے رہو. یہ سوشل میڈیا ہماری عبادتوں پر بھی گہرا اثر ڈال چکا ہے. اسی طرح آپ دیکھو اسی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان, تنہائی ہم سے چلی گئی. تنہائی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی, ہر انسان چاہتا ہے کبھی وہ تنہا ہو جائے, کبھی اکیلا ہو جائے, کچھ سکون حاصل کرے, کچھ سو جائے,
کچھ آنے والی زندگی کے پلان میں اپنا ذہن دوڑائے، کچھ منصوبے بنائے، کچھ اپنے اولاد کے بارے میں سوچے، کوئی سوچ لے کر وہ سکون سے اطمینان سے تنہائی میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا نے ہمیں ہماری تنہائی کو ہم سے چھین لیا، ہمیں تنہا بھی رہنے نہیں دیتا۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ انسان دنیا میں جہاں بھی چلے جائے کبھی وہ اکیلا نہیں ہوتا، سوشل میڈیا اس کا ہمراہ ہے، اس کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے اور ٹوائلٹ میں بھی موبائل فون اس کا ساتھی بنا ہوا ہے، اس کے ہمراہ ہے۔ اور نادانی کی بات، نادان ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ ٹوائلٹ میں بھی اگر کبھی کال آ جاتی ہے، فون آ جاتا ہے، تو اس ٹوائلٹ کے اندر بھی موبائل نکال کے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مسلمان ہے تو عادت ہے سلام کرنے کی، وہاں بھی نعوذ باللہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نام اسی ٹوائلٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ اس کی نادانی ہے۔ ایسے نادان ہے وہ لوگ جو ٹوائلٹ کے اندر فون آئے اور وہیں نکال کر باتیں کرنا شروع کرتے۔ تنہائی ہم سے چھن چکی ہے، اکیلا پن ہم سے جا چکا ہے۔ جو تنہائی ہمیں اللہ کی یاد دلانے والی تھی، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والی تھی، تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں کبھی توفیق ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے، کبھی توفیق ہوتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے سے کبھی معلوم ہوتا کہ ہم نے فلاں آدمی کو تکلیف پہنچائی ہے، فلاں آدمی پر ظلم کیا ہے۔ اتنا سوچنے کی فرصت ہی ہمیں یہ سوشل میڈیا نہیں دے رہا ہے۔ ہمارا موبائل فون ہمیں یہ سب سوچنے کی مہلت ہی نہیں دے رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس ہماری موت آ جاتی ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اسی گندے جو ہے ہمراہ کو اپنے ساتھ لیے بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے قرآن کے پنے کے کھولنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کوئی اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتا۔ بتائے کوئی ایسا جسے الا ماشاء اللہ نے ہدایت دی ہو کہ کبھی وہ اپنی زبان سے سوائے موبائل فون پر بات کرنے سے، کبھی موبائل فون پر فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب دیکھنے کے بجائے کبھی اس کو فرصت ملی ہو کہ وہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دے، وہ زبان سے الحمدللہ کہہ دے، وہ اللہ کا ذکر و اذکار؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ ایسا مصروف کر دیا ہے ہمیں سوشل میڈیا نے۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان آپ دیکھو، معاشرتی نقصان، ہمارے گھریلو اور خاندانی نقصان جو پیدا ہوئے اسی سوشل میڈیا اور موبائل فون کی وجہ سے، اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آ چکی ہے، تعلقات ختم ہو چکے۔ رشتوں میں دراڑ کیسے آئی؟ پہلے کا شوہر تھا، اپنے گھر میں جاتا، اپنی بیوی کے قریب بیٹھ کر اس سے محبت کی 2 باتیں کرتا، دن بھر کی مزدوری تھکا ہار کر جب گھر آتا اپنی بیوی سے اپنی پریشانیوں کو بیان کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کرتا، اپنے دل کو اطمینان حاصل کرتا۔ بیوی بھی خوش ہو جاتی کہ شوہر اپنی زندگی اور اپنے دن بھر کی داستان سنا رہا ہے، اسے تسلی دیتی۔ اور شوہر جب بیوی کے قریب جب شوہر آتا تو بیوی اس کو تسلی دیتی، اس کو سکون پہنچاتی۔ بڑی محنت کر کے آئے ہو، ایک گلاس دوڑ کر پانی دیتی، شربت پلاتی، اسے محبت کی 2 باتیں کرتی، الفت کی 2 باتیں کرتی۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے قریب بیٹھ جاتا اور اپنے ماں باپ کی دی ہوئی قیمتی نصیحتوں کو اپنے گٹھریوں میں گٹ کر باندھ لیتا، اپنے ماں باپ سے آنے والی زندگیوں کے اصول اور قانون سیکھتا، اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت اور اچھی تعلیم لیتا۔ لیکن آج اولاد اسی نیٹ پر موجود ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جو تربیت دیتے، اپنے بچوں کو جو نصیحت دیتے، اپنے بچوں کو جو تجارت اور کاروبار اور اسلامی تعلیمات کے ہنر سکھاتے تھے، آج وہ ماں باپ اسی نیٹ پر موجود ہیں۔ اب شکایت ہے شوہر کی کہ اتنی مزدوری محنت کر کے جب گھر جاتا ہوں تو بیوی انٹرنیٹ پر سیریل دیکھ رہی ہوتی ہے، بیوی موبائل فون کو لے کر اپنے ہمراہ لیے ہوتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتی کہ میرا شوہر بھی کہیں باہر سے آیا ہے۔ شوہر کی شکایت ہے یہ، اور بیوی کی شکایت ہے کہ شوہر دن بھر ویسے بھی مزدوری کرتا ہے اور رات میں جب گھر آتا ہے تو وہ بجائے ہم سے محبت کی باتیں کرنے کے وہ اسی فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب پر لگ جاتا ہے، اسی سے اپنی آنکھوں کو سینکتا ہے، اسی سے اپنی راحت اپنے دل کو پہنچاتا ہے، اسی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے نکاح اور شادی مجھ سے نہیں بلکہ اسی موبائل فون سے کیا ہے، اسی میں اس کو سکون مل رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے
کہ آج بھی ہمارے سماج میں شادیوں کے موقع پر جہاں جہیز کے بہت سارے سامان دیتے تھے، آج موبائل فون بھی اسی لڑکے کو اسی لڑکی کے حوالے کر کے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ، یہ انمول تحفہ ہے جو تمہارے رشتے ازدواجی زندگی کو تباہ کر دے گی، جو تمہارے رشتوں کو برباد کر دے گی اور جو تمہارے آنے والی نسلوں کو خراب کر دے گی، یہ سوشل میڈیا۔ اولاد کی شکایت ہے ماں باپ ہم کو تعلیم نہیں دیتے، کہاں سے تعلیم دے گی جب وہ نیٹ پر موجود ہے؟ ماں باپ کی شکایت ہے اولاد ہمارا خیال نہیں کرتی، کہاں سے کرے گی؟ آج اولاد کے بارے میں اسکول نہیں جاتا، ہوم ورک نہیں کرتا، کہاں سے کرے گا؟ ہم نے انٹرنیٹ کنیکشن دے دیا اس کو، اور ہم نے قیمتی موبائل فون دے دیا اس کو، اور ہم نے دے تو دیا پر یہ نہیں دیکھا کہ وہ موبائل فون میں کرتا کیا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے۔ ہم نے احتسابی نگاہ سے اس کا پرچے نہیں کیا، اس کا خیال نہیں کیا کہ بیٹا یہ موبائل فون لے تو رہے ہو، انٹرنیٹ کنیکشن لے تو رہے ہو، لیکن دیکھنا گیم کھیلتے کھیلتے کہیں میری نافرمانی پہ نہ اتر آنا، گیم کھیلتے کھیلتے کہیں اللہ کی نافرمانی پہ نہ اتر آنا، گیم کھیلتے کھیلتے میں آواز لگاؤں بیٹا پانی دے دے، بیٹا کھانا دے دے، لیکن تو گیمز میں اس طرح ڈوب جائے کہ میرے ہی لائے ہوئے موبائل فون پر استعمال کرنے کے بعد مجھے ہی ٹھوکر مار دے اور میری ہی نافرمانی کر بیٹھے، میری کمائی کا موبائل فون استعمال کرنے کے لیے، میرے کنیکشن کو استعمال کرنے کے بعد تو ہی مجھے لات مار دے اور تو ہی میری خدمت نہ کرے۔ یہ سارے وجوہات ہیں رشتوں کے ٹوٹنے کے اور رشتوں کے ختم ہونے کے۔ میاں بیوی کے رشتے ٹوٹے، ماں باپ اور اولاد کے رشتوں میں دراڑ آ گئی، بھائی بھائی کے رشتوں میں دراڑ آ گئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ نقصانات صرف نہیں ہیں، آج کے خطبے میں صرف نقصانات بتلا رہا ہوں، فائدے بہت سارے ہیں، وہ فائدے میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ صرف نقصانات پر آپ غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے سوشل میڈیا کو غلط طور سے استعمال کرنے سے کتنے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ گناہ آسان ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا۔ پہلے ہم چل کر گناہ کرتے تھے، پہلے ہم پیسے خرچہ کر کے گناہ کرتے تھے، پہلے ہم تھک ہار کر گناہ کرتے تھے، لیکن آج گناہ، پہلے یہ تھا نا کہ آدمی گناہ کے پاس جاتا تھا، آدمی گناہ کے پاس جاتا تھا، لیکن آج گناہ آندھیوں کی طرح، سیلاب کی طرح خود ہمارے پاس آتی ہے، خود گناہ ہمارے پاس سیلاب کی طرح چل کر آ رہا ہے اور ہم اور آپ اس میں ڈوبتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ گناہ؟ کیا ہے وہ گناہ؟ اسی موبائل فون پر جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے دیکھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العینان و تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا ہے گندی فلمیں دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا۔ کان بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا ہے گانے سننا، میوزک سننا۔ راتوں کو نیند کہاں آتی ہے جب تک ہم گانے نہ سن لیں؟ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو ہم نے یہ عادت ڈال دی کہ راتوں میں دعا پڑھنے کی تو دور بات، نیند نہیں آئے گی جب تک وہ گندی مووی نہ دیکھ لیں، گندی فلمیں نہ دیکھ لیں۔ سعودی عرب کے ایک شخص کا واقعہ ہے، میں اشارہ کر دوں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک 8 سالہ لڑکا اور ایک 5 سالہ لڑکی، دونوں سگے بھائی اور بہن تھے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اس سوشل میڈیا نے اور اس نیٹ ورک کو غلط استعمال کی وجہ سے کتنا گہرا اثر ڈالا ہے رشتوں پر۔ سگے بھائی بہن تھے اور دونوں تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر موبائل فون کا جیسا چاہتے تھے استعمال کرتے تھے۔ وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار اچانک مجھے کوئی ضرورت پڑی اور میں نے دروازہ کھولا، میری آنکھوں میں آنسوؤں سے میرے آنکھیں تڑپ گئیں، میرا دل کانپ اٹھا، میں تڑپ اٹھا۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سگے بھائی ہیں اور سگے بہن ہیں، لیکن حالت اور منظر دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے سے ہونٹ میں ہونٹ لگائے ہوئے اپنی زندگی کا مزہ لے رہے ہیں، جبکہ ابھی وہ بلوغت تک بھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر اس شخص نے فوراً موبائل فون لیا اور توڑ کر باہر پھینکا، ٹیلی ویژن کو پھینکا، کنیکشن کو ختم کیا، ہر چیز کو اپنے گھر سے ختم کر دیا سوشل میڈیا کی شکل میں جو ابھر کر اس کے گھر میں آئی تھی۔ یہ حالات پیدا کر سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے سوسائٹی میں۔ گناہ اتنے آسان ہو گئے، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آنکھوں کو سینکڑوں گناہوں پر، ان کانوں کو سینکڑوں گناہوں پر میوزک اور گانے سن سن کر یقین جانو ایسی حالت میں اگر ہماری موت آ گئی اور جو وقت کی قیمت ہے، وقت کی حالت ہے، ہمیں بتا کر نہیں آتی، ہمارا انجام بڑا برا ہوگا، ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ تنہائیوں کے یہ گناہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
ہاں سماج میں دیکھو، معاشرے میں اچھا بن کر ہو، اخلاق مند بن کر ہو، نمازی بن کر ہو، لیکن تنہائیوں کا گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تنہائیوں میں ہم نے یہ گناہ آج کر رہے ہیں اور سماج کر رہی ہے اسی موبائل فون کی وجہ سے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مخلوق کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پر اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سارے گندے اور سارے گناہ اسی موبائل فون پر بند کمرے میں کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص جو سماج اور معاشرے میں اپنے آپ کو بہترین اخلاق والا ثابت کر کے تنہائی میں اس سوشل میڈیا کو غلط طور سے استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، اور کل بروز محشر ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ پہاڑوں کا سلسلہ ہے مکہ کے اندر، اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا وہ، لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ہوا منصورہ، گندے ذرات بنا کر ہواؤں میں ختم کر دے گا، بے وقات کر دے گا، بے قیمت کر دے گا۔ نیکیوں کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی۔ وہ اس وجہ سے کہ خلوت میں، تنہائی میں ہمیں اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے بجائے ہم نے گندی تصویریں اور گندی فلموں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں بسر کی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موبائل فون، انٹرنیٹ سب کچھ استعمال کرو، ویب سائٹس جو بھی ہیں، لیکن یہ ذہن رکھ کر، یہ عقل رکھ کر کہ کہیں ہمیں اپنے مقصد سے بھٹکا نہ دے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہمارے جیون کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے کہیں ہم کو بھٹکا نہ دے، ہمیں ختم نہ کرے۔ وقت کا لحاظ کرو، ہاں استعمال کرو، اتنا ہی استعمال کرو جتنا کہ تمہاری صحت پر کوئی اثر نہ پڑے، تمہارے خالی اوقات پر کوئی اثر نہ پڑے۔ جتنا ضرورت ہو، جتنے کام ہو، اتنے کے لیے استعمال کرو، اس کے بعد اس کو الوداع کہہ دو، اس کو بغل میں رکھ دو، دور رکھ دو، ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹے نہ رہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ فائدے کی چیزیں ہیں، اس میں فائدے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان موبائل فون اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر جو بھی ویب سائٹس ہیں، ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے اور علم اور جانکاری رکھتے ہوئے انہیں استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ غلط طریقوں کے استعمال سے ہمیں بچائے، ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے، ہماری آخرت کو سنوارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔